ہر مجلس کا میں نے پرسوں اپنے ذکر کے حلقے میں بتایا تھا کہ ذکر کے حلقے کا ایک آداب ہے، سارے لوگ نزدیک جمع ہو کے اور گول دائرے میں بیٹھیں، یہ ایک ذکر کا آداب ہے۔ ایسے مسجد کے بھی کچھ آداب ہیں۔ مسجد کے آداب ہیں کہ آدمی باہر کھڑے ہو کے، باہر جو کھڑے ہوئے وہ تو باہر کھڑے ہوئے، لیکن مسجد میں کھڑے ہو کے ایک دوسرے سے باتیں کرنا، موبائل پہ لینا، یہ مسجد کے آداب کے خلاف ہیں، اس کا خیال کیا جائے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ شمس کی غالباً آخری آیت، اور یہ سورت ایسی ہے جس میں اللہ پاک نے تقریباً 11 قسمیں کھائیں، اور کسی سورت میں اتنی قسمیں اللہ پاک نے نہیں کھائی کسی کام کے لیے۔ اس سورت پاک میں اللہ پاک نے 11 قسمیں غالباً کھائیں، اور 11 قسمیں کھانے کے بعد اللہ پاک نے فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ بس ایک چیز بتائی، 11 قسمیں کھانے۔ پہلے تو ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ پاک جو فرماتے ہیں وہ سچ ہے، حق ہے، ہمارا ایمان۔ دوسرا، قرآن حکیم جو ہے وہ عین اللہ پاک کے کتاب کی، اللہ پاک کے کلام کی پوری کتاب۔ تیسرا یہ کہ اس کو جو فرشتہ لانے والا تھا وہ امین تھا، وہ پورے فرشتوں کا سردار تھا۔ چوتھا یہ کہ جس پیغمبر علیہ السلام پہ یہ کتاب نازل فرمائی گئی وہ تمام انبیاء علیہ السلام کے امام تھے۔ جب اتنا کچھ ہم نے 4 چیزیں دیکھ لی تو پھر اللہ پاک کو اب ہمیں تو کسی بات پہ شک ہی نہیں۔ اللہ پاک نے پھر بھی اس صورت میں 11 قسمیں کھا لی۔ حالانکہ اللہ پاک قسم نہیں کھاتے، اللہ پاک کا قرآن سچ، اللہ پاک کا کلام سچ، اللہ پاک کا احکام سچ، اللہ پاک کے پیغمبر سچ، فرشتہ لانے والا سچ، لیکن اللہ پاک نے پھر بھی اس پہ 11 قسمیں کھائیں۔ تو علماء ذرا جانتے ہیں کہ قسمیں کھانے سے 2 چیزیں واضح کرنے کا ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ ان چیزوں کی اہمیت، والشمس والضحیٰ، اللہ پاک نے قسم کھائی، اس کا مطلب کہ وہ اللہ پاک کی مخلوق کی اللہ پاک نے قسم کھائی۔ جیسے یہ پوری صورت ہے، وقت تھوڑا ہوتا ہے، اس لیے تھوڑے وقت میں بہت ساری باتیں سمیٹنی ہوتی ہیں۔ اللہ پاک نے ان 11 قسموں کھانے کے بعد ایک فرمایا قد افلح من زکاہا، جو تحقیق جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ تحقیق جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اپنے نفس کو پاک نہ کیا وہ خسارے میں چلا گیا۔ پوری آیت صورت میں اللہ پاک نے نفس کے بارے میں بتایا، اور اتنی قسمیں کھانے کے بعد بتایا کہ جس کا نفس صاف ہو گیا، پاک ہو گیا، وہ کامیاب ہوگا، باقی نہیں ہوگا۔ ایسے اتنی قسمیں کھانے کے بعد اللہ پاک نے صرف ایک بات بتائی، جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہوگا، باقی نہیں ہوگا۔ پھر آگے چل کے کامیابی کا طریقہ کہ کامیاب کیسے ہو، یہ تو اللہ پاک نے کہہ دیا کہ بھئی جس نے نفس پاک کر لیا۔ اب نفس کیسے پاک ہو، اس کا بھی تو اللہ پاک ساتھ ساتھ طریقہ بتایا ہے۔ کبھی نفس تو اللہ پاک نے کہہ دیا صاف پاک ہو، لیکن نفس پاک کیسے ہو؟ سوچنے والی بات ہے نا۔ تو اللہ پاک نے ایک آیت میں فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعون
یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. وہ کامیاب ہوگا جو میرے محبوب سے محبت کرے گا. جب وہ میرے محبوب سے محبت کرے گا تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں اس سے محبت کروں گا. جب میں اس سے محبت کروں گا تو وہ کامیاب ہو جائے گا. اچھا یار، اس میں ایک بات اور بھی سوچنے والی ہے. اللہ پاک کے محبوب کو ہم نے دیکھا نہیں. پڑھے لکھے ہم ہیں نہیں کہ مدرسوں میں ہم نے احادیث بہت ساری پڑھ لی ہوں. علماء چاہتے ہوتے ہیں نا ہمارے رہنمائی فرمانے والے. اصل میں بیان تو نہیں، بیان تو رات حضرت والا کر گئے یا حضرت کریں. میں کچھ چیزوں کی نشاندہی کرتا ہوں بس، ہر اجتماع ہے. اب یہ تو ہو گیا کہ بھئی میرے نبی کے، میرے رسول سے تم محبت کرو گے. اللہ پاک کہتے ہیں میں تم سے محبت کروں گا. ان سے محبت اب کیسے کی جائے؟ پھر آگے فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. جو ان کے ساتھ سچے لوگوں کے ساتھ ہو جائے گا، ان کے ساتھ محبت کرے گا، وہ میرے نبی کے ساتھ محبت کرے گا. جو میرے نبی کے ساتھ محبت کرے گا اللہ پاک کہتے ہیں میں اس کے ساتھ محبت کروں گا. رات حضرت نے جو بیان فرمایا، حضرت محمد قاسم صاحب دامن برکاتہ ہو، نہایت قیمتی بیان تھا. لیکن اب ہم میں ایک اور بھی چیز پائی جاتی ہے، کیونکہ میں نے پہلے کہہ دیا کہ بھئی میں نشاندہیاں کروں گا، اصلاح یہ لوگ کریں گے، اصلاح نہیں، نشاندہیاں ضرور کروں گا. کیونکہ اتنی میرے میں صلاحیت نہیں ہے کہ میں مطلب اصلاح کر سکوں. ہم تو خود طالب علم ہیں اس رستے. ہم تو بندہ تو خود طالب علم ہے. اب بندہ ایسا سمجھتا ہے کہ موت تک طالب علم میں گزرے گی. حضرت نے فرمایا کہ صالحین کے ساتھ ملنے کا بھی ایک طریقہ ہے. اس کے 3 جز فرمائے. صالحین کے ساتھ ملے گے 3 جز فرمائے. ان کے ساتھ محبت ہو تو اعلیٰ درجے کی ہو، ان کے ساتھ عقائد ہو، عقیدت ہو تو اعلیٰ درجے کی، اور پھر ان کی عقائد بھی اعلیٰ درجے کی. اور یہی نبی کے ساتھ ہمارا ہے. اگر تم اپنے نبی سے محبت کرنا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ محبت کرو تو اپنی جان، اپنی اولاد، اپنے ماں باپ، اپنے ہر چیز سے زیادہ بڑھ کے دو. یہی قرآن کہتا ہے نا، نبی کے ساتھ محبت ہو تو کیسی ہو؟ اپنی جان، اپنی مال، اپنی اولاد. آدمی کو سب سے پہلے اپنی جان پیاری ہوتی ہے، اس لیے جان کا حکم آ گیا. دوسرے نمبر پہ اس کو اپنی اولاد پیاری ہوتی ہے، اولاد کا نمبر آ گیا. پھر مال پیار ہوتا ہے، مال کا نمبر آ گیا. تینوں چیزوں سے زیادہ ہوگی محبت تو کامیاب ہوگا، ورنہ محبت میں جھوٹا ہے. ورنہ محبت میں جھوٹا ہے یا کمزور ہے. جھوٹا نہیں کہہ سکتے، چلو ہم کمزور کہہ دیتے ہیں. جھوٹا ذرا سخت الفاظ ہے، سخت الفاظ. علماء تو کہہ سکتے ہیں، میرے جیسا سالک نہیں کہہ سکتے. لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ کمزور ہے. کون سی جنگ کا واقعہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بھئی مال جہاد کے لیے مال جمع کیا جائے؟ غزوہ تبوک. تو سب صحابہ کرام نے کہا کہ آج حضرت ابوبکر صدیق سے آگے بڑھیں گے. آج حضرت ابوبکر صدیق سے آگے بڑھیں گے. تو کسی نے اپنا آدھا مال لیا، کسی نے چوتھا حصہ لیا، کسی نے کتنا لیا، سب مال لے کے آ گئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ آج تو ہم ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بڑھ جائیں. جب حضرت ابوبکر سب کا مال آپ جمع فرما رہے تھے، کتنا لے کے اتنا لے، کتنا لے کے اتنا لے. جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے، آپ نے اپنے مال پیش کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر کیا لے کے آیا؟
فرمایا اپنے گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے باقی سب لے آئے. اپنے گھر میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا, سب لے آیا. روایتوں میں آتا کہ آپ نے دلوں کے کانٹے لگا لیے اپنے. تو محبت ہو تو ایسی ہو. یہ محبت میں مال فنا کیا, یہ محبت میں مال دیا. پہلا نمبر محبت, دوسرا نمبر عقیدت. آپ نے فرمایا کہ میں رات کو معراج پہ گیا, اتنے واقعات میں نے دیکھے, وہاں میں ہو کے آیا. تو کسی نے, یہودی نے یا کسی نے جا کے کسا, میں اصل میں ناموں کو ذرا بھول جاتا ہوں, ان کو کہا کہ آپ کے پیغمبر کہتے ہیں کہ میں رات کو عرش پہ گیا, رات کو واپس آیا پورا. تو یہ ہو سکتا ہے ایک رات میں آدمی اتنا کچھ کر کے دیکھ کے بھی آ جائے؟ انہوں نے کیا کہا, پیغمبر علیہ السلام نے کہا تو بالکل سچ کہا. اگر انہوں نے فرمایا ہے تو بالکل سچ فرمایا ہے, تصدیق کرنے کی بھی ضرورت نہیں کہ میں جا کے پوچھوں یا رسول اللہ آپ نے ایسے کہا کہ نہیں. یہ عقیدت تھی. اسی وقت کہہ دیا کہ جو اگر انہوں نے فرمایا تو سچ فرمایا. عقیدت تو ایسی ہو. پھر عطائت کا معاملہ بھی ایسے ہی. عطائت میں بھی بندہ ایسا ہی کرے گا. اگر وہ عطائت میں کمزور ہو گیا کہ کچھ کر لیا کچھ نہ کر لیا, نہیں, عطائت میں بھی ایسے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, سچے لوگوں کے ساتھ ہو کے ایسے نہیں. بہت سارے کام محبت سے بنتے ہیں, بہت سارے کام عقیدت سے بنتے ہیں, لیکن اصل جز نہ محبت نہ عقیدت. اصل جز ہے اطاعت کا. اسلام شریعت عطائت کا حکم دیتی ہے. شریعت مطہرہ جو ہے وہ عطائت کا حکم دیتی ہے. عطائت کا یہ دونوں معامن چیزیں ہیں. محبت بھی معامن ہے, عقیدت بھی معامن ہے. اصل عطائت ہے. ایک آدمی محبت تو میں بہت کرتا ہوں, نماز نہیں پڑھوں گا, تو کیا وہ فرائض کی عدم ادائیگی سے وہ بخشا جائے گا؟ قطعاً نہیں بخشا جائے گا, بھلے کتنی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے. اگر روزہ ہے, اس نے روزہ نہیں رکھا, وہ کہے کہ میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتا ہوں, روزہ نہیں رکھوں گا. فرائض کے بارے میں کوئی معافی نہیں. اللہ پاک چاہیں تو معاف کر دیں, لیکن شریعت کہتی ہے کہ اس کو کوئی معافی نہیں. نفلی عبادت میں معافی ہے. اب ہم آتے ہیں اصل میں اپنے موضوع کی طرف. ایک تو یہ بات بھی تھوڑی سی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو باتیں ہم سنتے ہیں نا, کچھ باتیں ہوتی ہیں سن کے ان کو اب آدمی اوپر نیچے کر دیتا ہے کہ بیان تو سارا چلتے ہی ہے, کتنے کا آدمی سنے. اور کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ذہن میں رکھنا ہوتا ہے, اور کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جن کو ذہن میں رکھ کے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, یا اپنے آپ کو اس پہ پرکھنا چاہیے. اگر وہ پرکھے گا نہیں تو عمل نہیں کرے گا. اگر اپنی ذات پہ قرآن و حدیث کو نہیں پرکھے گا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے, میری شخصیت کہاں ہے, تو وہ کبھی کامیاب نہیں. اگر وہ اپنے آپ کو پھر بھی کامیاب سمجھتا ہے تو سمجھو کہ وہ ناداں ہے. پرکھنا پڑے گا. اب یہ مجلس جو ہے یہ ہے خالصتاً تصوف والوں کی, خواہ وہ قادری سلسلے سے ہوں, نقشبندی سلسلے سے ہوں, چشتیہ سلسلے سے ہوں. کچھ لوگ دوسرے بھی آتے ہیں, اس میں شامل ہوتے ہیں, کوئی دعاؤں کے نیت سے, کوئی برکات حاصل کرنے کے نیت سے, وہ اپنی جگہ پہ. لیکن میرا جو موضوع ہے وہ تصوف والوں کے لیے, اور خاص نقشبندی سلسلے کے لیے.
کیونکہ ہم سب نقشبندی، اور مجھے اجازت بھی نقشبندی سلسلے سے، مجھے چاروں سلسلوں سے نہیں ہے کہ میں کچھ قادری کی بات کروں، کچھ چشتیہ کی کروں، کچھ سہروردی کی کروں، ایسے نہیں. مجھے اجازت ہی نقشبندی سلسلے سے، اور میں بات بھی نقشبندی سلسلے سے کروں گا، کیونکہ باقی سلسلے کے بارے میں جانتا ہی. علمی بات اور ہوتی ہے، تحقیقی بات اور ہوتی ہے. تو نقشبندی سلسلے میں بھی بزرگ جو ہے 3 چیزیں بتاتے ہیں کہ بھئی اپنے شیخ کے ساتھ محبت ہو بہت زیادہ، اس کی عقیدت اس کے ساتھ ہو تو بہت زیادہ. کل بھی میں کچھ دوستوں کے ساتھ بات کر رہا تھا، میں نے کہا کہ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ آدمی کو خوشبو لینی ہے، وہ کسی باغ میں چلا گیا. خوشبو مطلب میرے کو گلاب کی یا چمیلی کی لینی ہے، میرے کو اچھی لگتی ہے. میں باغ میں چلا گیا، وہاں پہ مختلف خوشبوؤں دیکھی ہیں میں نے. اب میں اپنی اصل خوشبو بھول جاؤں گا. خوشبو آئے گی، کبھی عطر والے کے پاس آپ گئے ہوں گے تو عطر والا بھائی یہ بھی چیک کر لو، بھائی یہ بھی چیک کر لو، بھائی یہ بھی چیک کرو. جب 3-4 خوشبوئیں ایک ہاتھ پہ لگا دے گا تو اس کو کوئی خوشبوئیں مکس ہو جائیں گے، اس کو پتہ ہی لگے کون سی خوشبو اچھی ہے کون سی نہیں، یا کون سی میں نے خریدنی کون سی نہیں ہے. اس لیے میری گزارش ہے سالکین سے جن کا سلوک ابھی طے نہ ہوا ہو، میری ان سالکین سے گزارش ہے جن کا ابھی سلوک طے نہ ہوا ہو، وہ دیگر کوئی بزرگ بھی ہوں، ان کے پاس اس کا آنا جانا کم ہونا چاہیے کہ میں برکت کے لیے گیا تھا، میں زیارت کے لیے گیا تھا، میں دعا کے لیے گیا تھا. یہ اس سالک کے رستے میں رکاوٹ ہے. یہ سالک کے رستے میں رکاوٹ ہے. ہاں، شیخ اپنے ساتھ کسی کو لے کے گیا، اس کو شیخ کا درجہ نہیں دے گا لیکن شیخ کے برابر ضرور سمجھے گا. کوئی بھی بزرگ اگر اس کو ملتا ہے اس کو کم نظری سے، کم محبت سے نہیں ملے، اس کا احترام، اس کی محبت برابر رکھے، لیکن جو اپنے شیخ کے ساتھ عقیدت ہے یا محبت ہے اس میں کمی نہ لے. اور اگر کبھی ادھر چلا گیا کبھی ادھر چلا گیا تو وہ بھٹک جائے گا. یہ راہ سلوک کا پہلا سبق. سنتے جانا آپ ذرا. جو ایسے کرے گا وہ کامیاب نہیں ہوگا کہ کبھی جی میرے پاس بھی آ گیا تو اس کے پاس بھی چلا گیا تو اس کے پاس بھی چلا گیا. حضرت جی میرے سے دعا کرے، خالی دعا نہ کام نہیں چلتا. خالی دعاؤں سے کام چلتے تو بڑے بڑے جو غزوے ہوئے ہیں وہ دعاؤں سے حل ہو جاتا ہے، جس میں فرشتے بھی شامل ہوئے تھے. غزوے جو تھے، بڑی بڑی جنگیں جو ہوئی ہیں وہ دعاؤں سے حل ہو جاتی، جن میں فرشتے بھی نازل ہوئے تھے. اتنے بڑے صحابہ جو شہید نہ ہوتے جب وہ غزووں کے لیے شہادت پائی گئی، ان کے لیے محنت کی گئی، ان کے لیے تلوار اٹھائی گئی، تلوار نیام سے نکلی، تلوار اپنے اوپر گری، اپنا خون بہا، تلوار اس خون سے رنگین ہوئی، تو پھر وہ غزوے کامیاب ہوئے. اللہ کی نصرت اس وقت آئی جب تلوار آپ کی رنگین ہوئی، یا آپ کا وجود رنگین ہوا خون سے، یا وہ تلوار رنگین ہوئی خون سے. اللہ کی نصرت آ گئی. یار اب میں تیسری بات پہ آنا چاہتا ہوں کہ ایک ادب کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا. ادب اتنا ہو، عقیدت بھی ایسی ہو کہ بھئی کسی اور کے ساتھ اتنا ملے ضرور، عزت سب کی کرے، عزت میں کمی نہ آنے دے، عزت میں کسی آدمی کی کمی نہ آنے دے، نہ محبت میں کمی آنے دے، لیکن جو اپنے شیخ کے ساتھ ہے اس کے برابر نہ کرے، بھلے وہ کتنا بھی اونچا ہے، کیسا بھی ہے، وہ کتنا بھی اونچا ہو کیسا بھی ہو، اپنے شیخ کے برابر. تو اب میں تیسری بات پہ آیا کہ بھائی تیسری بات ہے عطائت. تو غزوے میں، جنگوں میں عطائت ہوئی، حکم ہوا کہ اپنا مال قربان کر دو، اپنی جان قربان کر دو، تو وہاں قربانی پیش کی گئی. ایسے ہی نفس کے لیے میں نے جو آیت پڑھی ہے قرآن پاک کی، قد افلح من تزکا، یہ جو تزکیہ ہے نا، یہ بھی جہاد کے بغیر نہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ سب جہادوں سے اول اور اکبر جہاد ہے اپنے نفس کے ساتھ جہاد. تیری تلوار نکلے اور نیام سے اور ٹوٹ جائے، تو خون سے لت پت ہو جائے، لیکن جہاد نفس جو ہے یہ اس سے بھی اکبر ہے، اس سے بھی زیادہ ہے. اس جہاد کے لیے تو ہم بالکل زیرو ہو گئے.
ہم اپنے شیخ سے محبت بھی بہت کرتے ہیں, ان کی ٹانگیں بھی بہت دباتے ہیں, یہ بھی بہت کرتے ہیں, ان سے محبت کا اظہار بھی بہت ہے, عقیدت بھی بس جیسے میرے شیخ ہیں ویسا کوئی بھی نہیں, یہ بھی ہے. لیکن عقائد کے معاملے میں ہم بالکل زیرو ہو گئے, ختم ہو گئے, بالکل زیرو ہو گئے. ختم نہیں کہنا چاہیے, لیکن زیرو. اب رہ گیا تیسرا مسئلہ کہ ہم بزرگان دین کے واقعات بیان کرتے ہیں, میں بھی کرتا ہوں, سارے کرتے ہیں, لیکن ہم یہ نہیں بتاتے ان بزرگوں کو یہ نعمتیں کیسے ملی. یہ بتایا کسی نے؟ کل سے بیانات چل رہے ہیں, علماء حضرات تو واقف ہوں گے, باقی لوگ تو بھول جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا کہا, کس کی آواز اچھی ہے سن لیا, نہیں تو جا کے لیٹ گئے اس کمرے میں. میں نے صبح بھی ساجد بھائی کو کہا تھا, میں نے کہا کہ جب بیان کا ٹائم ہو کمروں کو تالے لگا دیا جائے, مدرسے کو بھی تالا لگا دیا جائے. سیل میں اتنی بڑی جگہ ہے, لوگ آ کے سیل میں کیوں نہیں بیٹھتے؟ سامنے بیٹھے تو ہو نا, اس کمرے میں بیٹھا ہو, ادھر موبائل لے کے بیٹھا ہو, ادھر کھڑا ہے, ادھر کھڑا ہے. یہ تیاریوں کا کون سا ٹائم ہے جب تم اتنا خرچ کر کے آ گئے, اتنا وقت لگا کے آ گئے, سب کچھ کر لیا. اب 1-2 گھنٹے کے لیے کون سی مطلب قیامت ٹوٹ رہی ہے کہ 1-2 گھنٹے میں ہم اپنے بستر سمیٹ لیں, سب کچھ کر لیں. جس کام کے لیے اس کام کے لیے سامنے بیٹھنا چاہیے. یہ آداب میں مجھے تو اس سے کوئی سرکار نہیں, لیکن آداب سے ساتھ ساتھ بتاتے چلے. کیونکہ دیکھو یہاں پہ ہم لوگ جو بیٹھتے ہیں نا, یہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ یہ اصلاحی بیان ہے, مثالی بیان تو نہیں کہتے ہیں. یہ لکھا ہوگا کہ مثال بیان کیے جائیں گے, یا برکاتی بیان, یہ برکت کے بیان ہے, یہ بھی لکھا جاتا. جب پوسٹر چھپاتے ہیں یا کسی کو دعوت دیتے ہیں کہتے ہیں اصلاحی بیان ہوگا. اسلام میں تو سارے معاملات آتے ہیں. کسی آدمی نے اس کی ظاہر پہ اصلاح کر دی, کسی نے باطن کی اصلاح کر دی, کسی نے اس کے سلوار اونچی ہے نیچی ہے تو اس کے اصلاح کر دی, کسی نے اس کے نماز کے لیے ہاتھ سیدھے نہیں رکھے تو اس نے اس کی اصلاح کر دی. یہ سارا اصلاحی بیان ہے. تو یہ بھی اصلاح ہے مسجد کے آداب میں. پتہ نہیں میں کیا عرض کر رہا تھا. عطائد کہ عطائد کے لیے جب خون بہانے سے بھی کہا کہ یہ نفس کا جہاد جو ہے اونچا ہے, تو اس کے لیے اب ہم کتنی محنت کرتے ہیں. ہم شیخوں کے, اپنے بزرگوں کے, اپنے بڑوں کے واقعات ضرور بیان کرتے ہیں کہ وہ اتنے مرتبے پہ پہنچ گئے, وہ اتنے, یہ نہیں بتاتے کہ انہوں نے کیا کیا. اب میں اس کی تھوڑی تھوڑی وضاحت کرتا جاؤں گا کیونکہ صرف 10 منٹ باقی ہے میرے خیال میں. چلو 5 منٹ کی میں معذرت بھی کروں گا ان سے, ویسے بڑے بھائی ہم سے میں 10 منٹ کی بھی کروں. پہلے اب میں قرون اولیٰ کے دور میں جاتا ہوں, پرانے بزرگوں کے دور میں آپ کو لے کے چلتا ہوں. پرانے دور میں جو بزرگ تھے انہوں نے مسجدوں میں کوئی پروگرام نہیں ہوتا تھا. اب یہ بات سمجھنے والی ہے, علماء حضرات میری بات کو سمجھتے جائیں سارے, خاص کر کے نقشبندی سلسلے کے حضرات اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, کہاں پہ پہنچ رہا ہوں. اس وقت ایک خانقاہ بنائی جاتی تھی, مسجد کے ساتھ ایک حجرہ, ایک جگہ ایسی بنائی جاتی تھی جس میں سالک کو ٹھہرایا جاتا تھا اور اس میں اس کی تربیت کی جاتی تھی. اس میں اس کی تربیت کی جاتی تھی. گھر سے کھانا پکا پکایا پاک صاف حلال طیباً با وضو پک کے آتا تھا, اور سالکین کہتے تھے کہ با وضو کھاؤ. ایک بات. دوسری یہ کہ وہ سالکین یہ نہیں کہ 2 دن چھٹی لے کے آ گیا ہوں, نہیں 6 مہینے, سال 2 سال, 10 سال پڑے رہے. نشاپر کے جنگلوں میں ہمارے بزرگوں نے 10 سال پتے کھائے. ایسے مل گیا یہ نفس, ایسے مر گیا, ایسے نہیں مر گیا. اس نفس کو مٹانے کے لیے, اس نفس کو مارنے کے لیے ہمارے بڑوں اکابرین نے پتہ نہیں کتنے عرصہ جنگلوں میں رہے, اور پتہ نہیں کتنے عرصہ اپنے شیخوں کی جوتیاں سیدھی کیا اور شیخوں کے خانقاہوں میں پڑے رہے. آج تو ہم آتے ہیں 2 منٹ کے لیے, 1 گھنٹے کے لیے آئے اور بس جی حضرت کی زیارت ہو گئی, یہ کافی ہے. یہ کافی ہے تو پھر کافی ہے بھائی. شیخ بھی کہتے ہیں چلو بھائی, ایسے نہیں. باقاعدہ اس کا ایک نظام ہے, جیسے درس نظامی کا نظام ہے کہ بھئی 8 سال آپ نے پڑھنا ہے, یہ کتابیں پڑھنی ہے, یہ شروع سے کتاب آئے گی, آخر میں یہ کتاب آئے گی, درمیان میں یہ کتابیں پڑھنی ہے. تصوف باقاعدہ ایک کتاب ہے, اس کی ایک محنت ہے, اس کا ایک طریقہ ہے. ایسے نہیں کہ بھائی کر لیا 10,000 کر لیا کہ 1,000 کر لیا, خیر ہے جی,
یہ خیر تو خیر ہی ہے. اب کروڑے اس دور والے جو حضرات ہیں وہ کیوں نہیں کسی مقام پہ کسی مرتبے پہ پہنچے؟ کیوں نہیں پہنچ رہے؟ ہمارے جو نفس ابھی تک اسی میں اٹکے ہوئے ہیں. خواجہ مسعود رحمۃ اللہ علیہ کا غالباً شعر ہے، مجھے میری ذات کو جلا کر میری خاک کیوں اڑا دی، میری ذات کو جلا کر میری خاک کیوں اڑا دی، اس سے نسبت ہو گئی تھی تیرے سنگے آستاں سے، اس سے نسبت ہو گئی تھی تیرے سنگے آستاں سے. لیکن دیکھو اب اس میں غور کرو، اب ہم اس مقام پہ ہیں، ہم ابھی بھی اپنی خاک کو کہتے ہیں خاک کیوں اڑا دی، خاک کو تو تیرے ساتھ نسبت تھی. میری ذات کو جلا کر میری خاک کیوں اڑا دی، اس سے نسبت ہو گئی تھی تیرے سنگے آستاں سے. اب ہم جو دوست طے کریں اللہ پاک ان کو کامیاب کریں، میں کسی پہ قلم سے ایسے نہیں کر رہا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب ہم اس مقام پہ کھڑے ہیں، ابھی بھی ہم اپنے وجود کی نفی نہیں کر پائے، ابھی بھی ہم اس خاک کو رکھنا چاہتے ہیں کہ میرے خاک کیوں اڑا دی. اس کو تو محبت ہے نا آپ کے ساتھ، لیکن نہیں، فقیری دور ہے جتنی لمبی کھجور ہے، چڑھ گیا تو مزہ پائے گا، گر گیا تو چکنا چور ہے. جب فقیری پہ چڑھے گا تو پھر یہ شعر پڑے گا، مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دو، مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دو، جو تجھ پہ مٹ گیا ہو اسے کیا غرض نشان سے. مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دو، جو تجھ پہ مٹ گیا ہو اسے کیا غرض نشان سے. ابھی ہم سب اپنے اپنے جائزہ لیں گے کہ بھائی فقیرو، کسی کو اجازت مل گئی، کسی کو خلافت ہو گئی، کسی کا 10واں سبق ہے، کسی کا 15واں سبق ہے، کہ اب ہم کس مقام پہ کھڑے ہیں، اپنے آپ کو پرکھو ذرا. ہر آدمی پرکھے ذرا، سارے سال کے نہیں بیٹھے ہیں نا، میں بھی بیٹھا ہوں، میں بھی اپنے آپ کو پرکھوں گا، آپ بھی پرکھیں. اب ہم کون سے مقام پہ ہیں؟ ابھی ہم اپنی خاک کو بقایا رکھنا چاہتے ہیں کہ خاک اڑانا چاہتے ہیں؟ اگر تو خاک کو بقایا رکھنا چاہتے ہیں، ہم پکے صوفی نہیں بنے. یہ تو بزرگوں کا کرم ہے، ان کی مہربانیاں ہیں، انہوں نے ہمیں فارغ کر دیا کہ جاؤ مخلوق کی رہنمائی کرو. یہ تو ان کی فراخ دلی، ان کے حوصلے ہیں کہ انہوں نے اپنے حوصلے سے، اپنی فراخ دلی سے کہا جاؤ. ورنہ فقیر تو سمجھے نا کہ میں کہاں پہ ہوں، کہ میں دوسرے شہر میں پہنچ گیا ہوں کہ نہیں پہنچی. کوئی ہیرا اسی لیے کہتے ہیں ہیرا بہت کم ہوتا ہے، سونا تو بہت ہوتا ہے. ہوتا تو سونا بھی قیمتی ہے، ہوتا تو سونا بھی قیمتی ہے، لیکن ہیرے کی قدر جوہری جانے کہ ہیرے کی کیا قدر ہے. یہ لوگ تو ہیرا بنانا چاہتے ہیں، ہیرا، لیکن وہ سونا بنے گا تو ہیرا بنے گا. ابھی تو ہم سونا بننے کے لیے بھی تیار نہیں بھائیو. کسی کو کہہ دو کہ بھیا تو 1 مہینہ صرف صبح شام 1 گھنٹہ مراقبہ کر، کہے گا حضرت جی میں ذکر تو 25,000 روز کرتا ہوں. ذکر کتنا کرتا ہوں؟ 25,000، 50,000، 1,00,000. میرے پاس ایسی بھی ایک خواتین کا آتا ہے تذکرہ کہ وہ کہتی ہے کہ ہم 1,00,000 ذکر کرتی ہیں. اگر ان کو بولو کہ 1 گھنٹہ تم صبح 1 گھنٹہ شام مراقبہ کرو، مراقبہ بمعنی محاسبہ، اس کو ایسے آسان الفاظ میں لے لو، مراقبہ بمعنی محاسبہ. 1 گھنٹہ صبح کرے، 1 گھنٹہ شام کر، کبھی نہیں کرے گا کوئی. ہم نے کو بتاؤ کہ کتنے آدمی ہیں، ہاتھ اوپر کریں، کتنے آدمی جو مراقبہ کرتے ہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے، کہ میں اللہ کی رضا کے لیے اللہ کو یاد کرتا ہوں، اکیلا بیٹھ کے کرتا ہوں. کوئی نہیں ہوتا میرے پاس. تو میرے خیال چند آدمی ہیں جو ہاتھ اٹھائیں گے کہ بھئی ہم مراقبہ کرتے ہیں. ذکر پوچھو، ذکر تو حضرت جی میں 10,000 بھی کرتا ہوں، میں 15,000 بھی کرتا ہوں، میں یہ بھی کرتا ہوں، میں تہجد کے نفل بھی پڑھتا ہوں، میں اشراق و چاشتہ و ابین کے نفل بھی پڑھتا ہوں.
لیکن سلسلہ تو کچھ اور کہہ رہا ہے نا. بزرگ جب بیعت کرتے ہیں اس وقت کیا کہتے ہیں؟ اب اس بات پہ آؤ. بزرگ کہتے ہیں جب بیعت کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ فقیرہ اس دل میں خیال کر کہ میرا دل کر رہا ہے اللہ اللہ اللہ. تیری زبان تالو کے ساتھ لگی رہے گی, تیرے ناک سے سانس آتا جاتا رہے گا, تیری آنکھ بند ہوگی, تیرے سر کے اوپر کپڑا پڑا ہوگا, تیرا سر جھکا ہوگا, تو یہ سمجھے گا میں اللہ پاک کی بارگاہ میں بیٹھا ہوں, اللہ پاک کی بارگاہ سے اللہ پاک کا نور آ رہا ہے, اللہ پاک مہربان ہے, ان کی مہربانیاں آ رہی ہیں. اس کو کہتے ہیں مراقبہ. اب مراقبہ کتنے فقیر کرتے ہو؟ نہیں کرتے تو کیوں نہیں کرتے؟ جب نہیں کرتے تو پھر شیخ کا اس میں کیا؟ اس کا مطلب کہ تم نے شیخ کی عطایت پوری نہیں کی. جب عطایت پوری نہیں ہوگی تو رحمت پوری نہیں آئے گی. یاد رکھو 100 سال بیعت ہوتے رہو, 100 سال اس سلوک کے رستے میں چلتے رہو, کبھی کامیاب وہ بندہ نہیں ہو سکتا جو مراقبہ نہیں کرے گا. میری زندگی کا یہ تجربہ ہے. میرے شیخ, میرے والد جن سے میں نے تربیت پائی, اب بھائی مغرب سے عشاء تک یا عصر سے مغرب تک مراقبہ کرتے تھے. نوآباد میں ہم رہتے تھے اپنے گاؤں میں نے دیکھا اب بھائی مراقبہ کیا کرتے ہیں, مسجد میں اکیلے بیٹھ کے فجر سے اشراق تک مراقبہ کیا کرتے تھے. بے شک قرآن کی تلاوت, تسبیحات, ذکر و اذکار جو بھی آدمی کرتا ہے وہ قابل برکت, قابل رحمت اور ہے, لیکن سلوک کے سالک کے لیے یہ چیزیں نہیں. سالک کے لیے جو شیخ کی ہدایت ہوگی اس پہ عمل کرنا لازم ہوگا. اچھا, اب سالک شیخ کیا کرتے ہیں؟ شیخ ایک آدمی کو کہتے ہیں کہ بھئی تو 10,000 ذکر کر. کوئی ایسا وقت آتا ہے شیخ کہتا ہے ذکر بند کر دے یار. وہ سمجھتا ہے کہ اب اس کو یہ ذکر جو ہے فائدے مند نہیں ہے, نقصان دہ بھی ہوگا. لیکن وہ اس وقت ہوگا جب ہم شیخ کے پاس آئیں گے, شیخ کو اپنی کیفیات حالات بتائیں گے. اب ہمارا ایک اور تصور ہو گیا جو بالکل شرکن بدعت ہے, وہ شرک. ہمارا ایک اور ہو گیا جو بالکل شرک, میرے اور علماء حضرات کے نزدیک شرک. کوئی بزرگ کے بھی کسی کے بھی یہاں ہوتا ہوگا جس کا یہ نظریہ ہوگا کہ میرے شیخ کو میرے تمام حالات کا پتہ ہے, وہ شرک. میرے تمام حالات کا شیخ کو علم ہے, یہ شرک. یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی نہیں تھا. بی بی عائشہ صدیقہ کا واقعہ ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے خبر تھے, اور جب پتہ لگنے لگا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ خطبہ دے رہے ہیں اور وہ جنگ ہو رہی ہے, اور کہتے ہیں پہاڑ کے اس طرف دیکھ, آواز بھی پہنچا دی اور وہ مقام بھی کھلا دیا, اور جب نہیں پتہ لگا تو قریب بیٹھے ہوئے کو نہیں پتہ لگا. تو ہمارا شیخ کے متعلق یہ عقیدہ قطعاً نہیں ہونا چاہیے کہ میرے شیخ کو سب پتہ ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ آتے جاتے رہو, آتے جاتے رہو. اگر شیخ کو سب پتہ ہے تو آنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہاں بیٹھ کے شیخ رہنمائی کرتا رہے گا, نہیں کر سکتا. اس کو میرے کو پتہ ہے کہ میرا مرید حامد ہے, حامد یہ ایسے کر رہا ہے وہاں پہ بیٹھا ہوا, تو میں یہیں سے اس کی رہنمائی کروں گا نا, تو اس کو بلانے کی کہ میرے کو کیا ضرورت ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ شیخ کے پاس آتے جاتے رہو, اور کچھ وقت اس کے پاس رک جاؤ, ٹھہر جاؤ. اس کے گھر کی پکی ہوئی دال کھاؤ, اس کی بتائی ہوئی محنت پہ ریاضت کرو, تو پھر یہ کھلیں گے. تیسری بات, اب یہ کافی ہو گیا اس پہ, اب ایک بات اور کرتے ہو, 10 منٹ ہو گئے. اسی بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, جو ہم لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ مراقبے میں کیفیات ہوتی ہے, یہ میں سب سالکین کے لیے کر رہا ہوں, کیونکہ سال کے بعد آپ لوگ دوبارہ ہو گئے یا 6 مہینے کے بعد آ جاؤ گے, اپنی اصلاح کے لیے نہیں آؤ گے. وہ بھی ایسے کہ دیکھیں گے یار صاحب کے پاس حاضری بھر رہے ہیں, پتہ نہیں کیسے کیسے علماء آئے ہوں گے, ان کی زیارت بھی ہو جائے گی, ان کے بیانات بھی سن لیں گے. اصلاح کے لیے نہیں, یہ سال کے بعد جو آنا ہے اس میں بھی چند آدمی ہوں گے جو صرف اپنی اصلاح کی نیت سے آئے ہوں گے. اکثریت ایسی ہوگی کہ علماء کا بیان سنیں گے, حضرت کی حاضری بھر لیں گے, سیر و تفریح بھی ہو جائے گی,
اور چلو سال کے بعد تو جانا ہی. اصلاح کی نیت سے کتنے آدمی آئے کہ میری اصلاح کی نیت سے میں بیٹھا ہوں. بیان تو اصلاح ہی ہو رہے تھے, اس میں ہم نے کتنا سبق, کتنا حصہ لیا. رات حضرت یہی فرما رہے تھے نا کہ ہم خالی جھولیاں لے کے آئے, جھولیاں بھر کے جانی ہیں. جھولی تو وہی بھرے گا جو اصلاح کی نیت سے آئے گا, جو اپنی جھولی خالی لے کے آئے گا. ہم میرے تکبر بھی بھرا ہوا, فخر بھی بھرا ہوا, ریا بھی بھری ہوئی ہے, حب جاہ بھی بھری ہوئی ہے, حب دنیا بھی بھری ہوئی ہے, سب چیزیں بھری ہوئی ہیں. یہ حبیں تو میں نے نکالی نہیں. کسی ایک سالک کو ازمانے کی خاطر کچھ کہہ دو تو اس کے چہرے کا رنگ دیکھو کیسے بگڑتا ہے. بھلے وہ اچھی بات ہی کہہ دو, یار فلانے میں کیسے کہہ دوں, ارے یار تو اپنے آپ کو تو کہہ رہا ہے کہ میں مٹ گیا ہوں, میں فقیر ہوں, میری خاک بھی اڑا دے, ادھر تو کہتا ہے میرے کو یہ کہہ دیا. میرا خود کا ہی حال, میں خود یہاں میں بیٹھ کے یہ کہہ رہا ہوں. اس لیے میں نے پہلے جملہ کہا کہ میں خود طالب ہوں اور موت تک طالب ہوں. تو یہ جو کیفیات ہیں نا, ان کا بھی ایک تذکرہ ہوا تھا, اس کا بھی میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. کیفیات نہ مقصود ہیں نہ مطلوب ہیں, اچھی ضرور ہے, اچھی ضرور ہے, مطلب آدمی کو اس کے ساتھ ساتھ سہارا ملتا رہے گا تو آدمی ذرا اس کو رجحان بڑھتا رہے گا. لیکن جب آدمی اس بات پہ پہنچے گا نا کہ مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دو, اس سے کہ جو تجھ پہ مٹ گیا اس سے کیا غرض نشان سے, تو پھر اس کو کیفیات سے کوئی غرض نہیں. کیفیات مخلوق ہے, خالق نہیں. کیفیات جو ہے کیا ہے, مخلوق ہے, خالق نہیں ہے. جب ہمارا خالق سے رابطہ ہوگا تو پھر مخلوق ہے نا کیفیات, جذب کا ہونا, وجد کا ہونا, استغراق کا ہونا, یہ سب مخلوق ہے. پھر آدمی مخلوق کے لیے کرے گا نا, اس کا مطلب میرے کو وجد ہو جائے, میرے کو جذب ہو جائے, میرے کو استغراق ہو جائے. یہ سب کیفیات مخلوق ہے, خالق نہیں ہے. تو اس کا خالق سے رابطہ کٹ گیا. اس کو چاہیے کہ میرا خالق جو ہے, میں خالق کے ساتھ اپنا رابطہ رکھوں نا. اللہ 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 میں سامنے اللہ کو میں پکار رہا ہوں, اس میں کوئی کیفیت نہ ہو. وقت ہو گیا, اللہ پاک مجھے بھی سمجھ عطا فرمائیں. میرے لیے تو خاص دعا کیا کریں کیونکہ بڑھاپا بھی ہے اور اصلاح کا طالب بھی. بہت سارے رذائل جو ہے نا, ایک بات میں تھوڑی سی اور عرض کروں کہ تصوف میں دو چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. دو چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. ایک رذائل کہ بھئی گناہ اس کے دل سے نکل جائے, ایک اللہ کی رحمت آ جائے. لیکن پہلے گناہ استغفار سے نکالیں, پھر اللہ کا ذکر کرے تو اس کا نور آئے. پہلے گناہوں سے بچنے کے لیے استغفار کرے. کل ایک دوست سے میں بات کر رہا تھا, میں نے کہا دو کیفیات مومن کے اوپر ہر وقت رہتی ہیں. ہر جس نے کلمہ بھر پڑا ہے اس کے اوپر دو کیفیت طاری رہیں گی. یہ وہ کیفیت نہیں جو میں پہلے عرض کر کے تصوف کے بارے میں, وہ نہیں. یہ کیفیت اور یہ ہر مومن کے لیے جب ایمان لائے گا اس کے اوپر دو کیفیت آ رہی ہوں گی. یا اس کے اوپر خوف کا غلبہ ہوگا کہ میرا مالک اللہ پاک اتنے بڑے ہیں, پتہ نہیں میں جاؤں گا تو میرے ساتھ کیا ہوگا. خوف کا عنصر اس کے اوپر غالب رہے گا. یا محبت کا ہوگا کہ میرے مالک اتنے مہربان ہیں, اتنے رحم والے ہیں, میں کتنے بھی گناہ گار ہوں, میرے گناہ ان کے چادروں میں لپٹے ہوئے ہیں, وہ بہا دیں گے. دونوں کیفیات اچھی ہیں اور دونوں ہوتی رہنی چاہیے. ایک کیفیت جہاں بھی رک گئی تو وہاں ایک معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا. اگر اس کے اوپر خوف کی علامت رک گئی تو وہ رحمت سے نا امید ہو جائے گا, وہ رحمت سے نا امید ہو جائے گا. اور اگر رحمت کی کیفیت اس کے قلوب پہ رک گئی تو استغفار کی نعمت سے رہ جائے گا. اس لیے دونوں کیفیتیں ہوتی رہنی چاہیے. مومن کا یہ ورثہ ہے, مومن کی یہ وراثت ہے, مومن کی یہ میراث ہے, مومن کا یہ ہتھیار ہے, مومن کے لیے یہ نعمت ہے جو اللہ پاک نے اس کو بغیر مانگے دی. یا خوف کی نعمت دیں گے یا محبت کی رحمت دیں گے, لیکن دونوں میں سے ایک کیفیت یہ اللہ کی عنایت ہے. اللہ پاک مجھے بھی اور سب ساتھیوں کو صراط المستقیم پر استقامت عطا فرمائے. ہمارے جو بھی قلوب کے ظاہری باطنی ہمارے رذائل ہیں, اللہ پاک ان سے ہماری نجات فرمائے. اللہ پاک اپنی رحمت کی چادر میں ہمیں ڈھانپ لے. اللہ پاک اپنا ایسا فضل فرما دیں, یہ تو فضل کریں
جے تو عدل کریں تے کمبن وڈیاں شانہ والے، جے تو عدل کریں تے کمبن اچیاں شانہ والے، جے تو فضل کریں تے بخشے جاون میرے جے بھی منہ کالے۔ اللہ پاک ہماری بخشش فرمائے۔ واخر دعوانا